السلام علیکم دوستو، انسان کی ناکام زندگی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے کبھی کبھار قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی حدیث شریف یا کسی بڑے شاعر کا کوئی شعر یا کسی بھی شعر کا کوئی مصرع اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ انسان ابتدا سے لے کر قیامت تک اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیشہ کتابوں کا محتاج رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس وقت کتاب لکھتا ہے جب اس کے پاس لکھنے کے لیے کچھ ہو، کہ کوئی ایک کتاب لکھنے کے لیے ہزاروں کتابیں پہلے پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی ایک کتاب لکھا جاتا ہے، اور ہمیشہ کتاب عقل مند لوگ ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے وہ بہترین اقوال جمع کیے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج ضرور آئے گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے بہترین ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، تم کچھ دنیا کو بھی دیا کرو۔ اس نے نہ سنا، اس کا انجام سنا۔ یعنی اس نے وہ بات تو نہیں سنی، لیکن اس کے انجام نے وہ بات سن لی۔ ہمیشہ کوئی بھی عقل مند انسان جب کسی کی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت پتھر پہ لکیر جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس عقل مند انسان نے ہمیشہ اس طرح کی زندگی کو جج کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے اوپر اگر یہ چلتا رہے گا، اس روڈ کے اوپر یہ چلتا رہے گا تو یہ اس منزل کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ آج کل دولت کی اہمیت کچھ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، اور ہمیشہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو دولت کے بارے میں آج میں جو قول آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہتے ہیں دو آدمیوں کی کوشش رائے گاہ جاتی ہے، دو آدمیوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور دو آدمیوں کی سٹرگل برباد ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جس نے دولت جمع کیا اور نکایا۔ نکانے میں صرف اس کی اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے قریب محلے میں کسی غریب ہمسایہ، یتیم فقیر کی زندگی بنانے کے لیے بھی دولت نہ لگائی تو اس دولت کا کیا فائدہ۔ اور دوسرا وہ جس نے پڑھا اور عمل نہ کیا۔ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سونے پہ سہاگا اس وقت ہوگا جب وہ عمل کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بھی شخص کے پاس تخم گندم وغیرہ ہے اور کھیت بھی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کھیتی باڑی نہیں کر رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا کسی شخص کے پاس دولت ہے لیکن وہ کاروبار نہیں کر رہا تو اس کو کیا فائدہ۔ تیسری بات، بدکار عالم ایک اندھا ہے جس کے ہاتھ میں مشعل ہو۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ وہ بلائنڈ انسان جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو اس کا کیا فائدہ، اس کو نظر تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ قول آج کل کے پاکستان میں بہت ہی، انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انگریز ابتدا سے لے کر آج تک حکومت بھی کرتا رہا ہے اور نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرتا رہا ہے۔ کیونکہ ملک کا جمال داناؤں سے ہے۔ یعنی ملک خوبصورت اس وقت لگتا ہے جس میں دانا لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، اور دین کا کمال پرہیزگاروں سے۔ اس سے آگے کی بات کہ راز کی بات ہر دوست کو نہ بتاؤ، ممکن ہے کسی وقت وہ دشمن بن جائے، دشمن کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ دوست ہو جائے۔ اور اگر
دو آدمی ایک دوسرے کے دشمن بن جائے تو تمہارا وتیرہ ایسا ہو کہ اگر کل ان میں صلح ہو جائے تو تمہیں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ اور آخری قول اس ویڈیو کا یہ ہے کہ جو شخص کسی بت کو ہلاک کر دیتا ہے وہ دنیا کو اس کے عذاب سے اور اسے خدائی عذاب سے بچاتا ہے۔ تھینک